الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ ذرا ایک سچویشن کو امیجن کریں کہ گھر میں اکثر ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان میں سے بھی مختلف قسم کے والدین ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو بہت نرم ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں، کچھ بہت سخت ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر ایک گھر میں ایک والد ہے اور وہ والد جو ہے وہ بڑا ہی نرم ہے اور بہت زیادہ اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح ڈیل کرنے والا ہے، اس کی بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے اور اس کا شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اور جو بھی بچہ جو ہے جو بھی غلطی کرتا ہے وہ بہت ساری غلطیوں کو جو ہے وہ اگنور بھی کر دیتا ہے، اس کی غلطیوں کو ہر غلطی پہ نہیں پکڑتا۔ اور ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو تم نے یہ بات غلط کی، اس کو ٹھیک کر لو۔ پھر بچہ تھوڑے سے بات غلطی کرتا ہے، پھر وہ والد کیا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو یہ اس طریقے سے کرنا مناسب نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا، اپنے اس کو ٹھیک کر لو۔ تو اس کی جو غلطیاں ان کو ریمائنڈ تو کراتا ہے، لیکن وہ اس پہ شدید طریقے سے غصہ نہیں کرتا ہے یا اس کو کسی بات پہ مارتا نہیں ہے۔ لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو شدید طریقے سے ڈانٹ دیتا ہے، اور اتنا ڈانٹتا ہے کہ بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے، اور باپ غصے میں غضبناک ہو جاتا ہے، اور یہ خبر پہنچتی ہے ماں کو۔ بیٹا جا کے ماں کو بتاتا ہے کہ جی آج تو ابا جان نے میرے ساتھ وہ کیا کہ پچھلے 10 سالوں میں میرے ساتھ نہیں ہوا کبھی ایسے۔ تو ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، کہ میں تو ان کے ساتھ 10 سال سے رہ رہی ہوں، 10 سال میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی ان کو اتنا غصہ آیا ہو، تو آج اگر اتنا غصہ آیا تو تم نے کوئی نہ کوئی بلنڈر کیا ہوگا تبھی اتنا غصہ کیا، یعنی تم نے جو غلطی کی ہے کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، بلنڈر مارا ہے تم نے کوئی، تبھی تمہارے باپ جو ہیں وہ اتنے سخت غصے میں ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ بھی بندوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا قرآن میں، تو قرآن کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پڑھواتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفات کا تعارف ہے کہ وہ کیا ہے، وہ بہت زیادہ رحمان الرحیم ہے، انتہائی مہربان، انتہائی رحم کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ان 2 صفات سے تعارف کروایا۔ حالانکہ اللہ کی صفات میں سے اور بھی بہت ساری صفات ہیں، القہار، الجبار، المتکبر، یہ بھی اللہ ہی کی صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کیا کہا کہ وہ بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان اور رحیم کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو رحمان کی صفت کیا ہے؟ رحمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ رحم یا وہ صفت جس سے پوری دنیا کے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی نہیں مانتا، ہر طرح کے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے دنیا میں، آج ہم لوگوں کو وہ رحمت ریئلائز نہیں ہوتی۔ رحمت تو ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ ایسی جگہ سٹک اپ ہو گئے، اب آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ رہنے کی کوئی جگہ نہیں، اور آپ بالکل سڑک پہ آ گئے ہیں۔ اچانک آپ کو ایک شخص ملتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ آپ آ جائیں، یہ گھر ہے میرا، آپ میرے گھر میں رہیں، اس گھر میں میں نے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے، آپ کو کھانا بھی مل جائے گا، آپ کو جو ہے وہ اگر گرمی لگے گی تو اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، آپ اے سی کو یوز کر سکتے ہیں، جب سردیاں آئیں گی تو اس میں پراپر ہیٹنگ کا ارینجمنٹ ہے، آپ اس کو یوز کریں، میں اس کا آپ سے کوئی بل بھی نہیں لوں گا، میں آپ سے کھانے کا بھی کوئی پیسے نہیں لوں گا، بس آپ آرام سے اس گھر میں رہیں۔ تو اس شخص کی اس چیز کو ہم احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا، کہ اس نے بہت بڑا احسان کیا ہمارے اوپر، کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس نے سب کچھ ارینج کر کے ہمیں ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ اب ہمیں زندگی گزارنے کی تمام جو ہماری ضروریات ہیں وہ سب پوری ہو رہی ہیں۔
تو یہ اس شخص کا احسان ہے. تو ہم کہیں گے کہ بڑا یار رحم دل انسان ہے کہ جس نے ہمیں اتنی مشکل حالات کے اندر ہمارے اوپر اس نے احسان کیا اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا. پرابلم یہ ہے کہ انسانوں نے کیا کیا کہ انسان خود کیا تھا؟ بے بس تھا. ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی رزق نہیں تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں زمین دی، اس زمین پہ اللہ نے ہمیں بھیجا، اس زمین پہ رہنے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آکسیجن عطا فرمائی بغیر کسی بل کے. ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے تھی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی بغیر کسی بل کے. ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے تھا، اللہ نے طرح طرح کے کھانے جو ہمارے لیے ارینج کیے. ہم جو کھانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی بل کے. ہماری خواہشات ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے حلال راستے کھول دیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی بغیر کسی بل کے. اور اتنے سارے احسانات ہیں اللہ کے کہ ہم ان احسانات کو احسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک انسان جب ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو وہ احسان تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا اس پوری دنیا میں رہنے کے لیے، ایک ایک نعمت اللہ کی ہم پہ احسان ہے، اور یہ اللہ کا رحم ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ تمام نظام اس طریقے سے بنایا کہ ہم ایک آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمان کی صفت ہے دنیا والوں کے اوپر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں رکھی کہ ان تمام نعمتوں کو استعمال کرنے میں صرف مسلمان استعمال کریں گے یا کہ کافر استعمال کریں گے. تمام انسانوں کے لیے اللہ نے یہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. دونوں صفات ہیں نا. غضب اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ہے. اللہ تعالیٰ جب غضبناک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں بہت سی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا. جب قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی نافرمانی میں حد سے گزر گئے تو پھر اللہ جب غضبناک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو تباہ کیا. یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، سبقت لے گئی ہے، وہ ڈومیننٹ ہے اس کے اوپر. اب دیکھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے رحمان اور رحیم. اور جو رحیم کی صفت کیا ہے؟ رحیم کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں یوز کرے گا، ایمان والوں کے لیے یوز کرے گا. تو ایمان والے کیا ہیں کہ رحمان کی صفت سے بھی دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ان کو فائدہ ملے گا رحیم کی صفت سے آخرت میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں جس طریقے سے اپنے بندوں کو معاف کرے گا، جب انسان وہ پڑھتا ہے تو انسان کی ایک تو اللہ کی طرف امید بڑی بڑھ جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف، اور پھر اللہ کی رحمت کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. بہت سی ایسی سچویشنز ہیں جو قیامت والے دن مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوں گے. دنیا میں نے کہا کہ ہم دنیا میں اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. میڈیکل کی بکس آپ کو یہ نہیں بتائیں گی، انجینئرنگ کی بکس آپ کو یہ نہیں بتائیں گی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو بکس ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گی، کمپیوٹر سائنسز کی بکس ہیں آپ کو یہ نہیں بتائیں گی، فائنینس کی بکس ہیں آپ کو یہ نہیں بتائیں کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. ساری زندگی پڑھی وہ، اور جہاں پہ اللہ کی رحمان ہونے اور رحیم ہونے کی صفات کا ذکر ہے قرآن اور حدیث میں، وہ پڑھی نہیں تو ہمیں احساس کیسے ہوگا کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. تو مختلف احادیث ہیں کہ قیامت کا ایک منظر آتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے سے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مختلف طرح کے بندوں کے ساتھ قیامت والے دن کیا معاملہ کرے گا. ایک تو وہ کیٹیگری ہوگی لوگوں کی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. 70,000 لوگ ہوں گے، 70,000 لوگوں کے بارے میں حکم ہوگا بھائی ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے دو. اور پھر ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑھا دے گا. تو یہ تو ہو گئے کامیاب، جس کا حساب ہی نہیں ہوا. اس سے بڑا خوش نصیب انسان کون ہے کہ گیا قیامت کے دن انتظار کر رہے کہ ابھی حساب ہوگا. اتنے میں ایک صدا آتی ہے کہ بھئی نہیں، آپ کا نام آ گیا ان لوگوں میں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، آپ تو چلے جائیں. سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ بغیر حساب کے ہم جنت میں جانے والے ہوں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں داخل کر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اپنے قریب کرے گا حساب لینے کے لیے، اور اپنے قریب جب کرے گا تو بیچ میں پردہ آ جائے گا. اب ایمان والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پردے کے اس طرف اور باقی تمام مخلوق پردے کے اس طرف. جو لوگ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں پردے کے، ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور بندے کی کیا کنورسیشن ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کہ اچھا تمہیں یاد ہے تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا وہ تمہیں وہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی یاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو گنواتا چلا جائے گا کہ فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ. تو وہ شخص یہ سوچے گا کہ اب میری ہلاکت یقینی ہے، اب میں نہیں بچ سکتا کیونکہ اللہ نے اتنے گناہ گنوا دیے، اب میں کہاں سے بچ سکتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں پردہ ڈالے رکھا، آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھوں گا. اور اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کا حساب بند کرو اور اس کو جنت میں بھیج دو. یہ کون ہے ایمان والا؟ جو ایمان والا تھا اور جو اپنے گناہوں کو خود چھپاتا تھا، لوگوں میں تشہیر نہیں کرتا تھا. تو جس نے اپنے گناہوں کو خود پردہ رکھا اور وہ ڈرتا بھی تھا اللہ سے اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا تھا. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جب اس کو گناہوں کا کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، تو وہ یہ نہیں کہے گا نہیں میں نے تو نہیں کیے تھے، میرا کرنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا. بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، اپنی غلطی کو ماننے کے بجائے مزید اس قسم کی آگے باتیں دینا اور یہ پروف کرنے کی کوشش کرنا کہ میں نے غلطی کی نہیں. تو یہ رویہ اور یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ ایمان والے کو ہوتا ہے کہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے دنیا میں تو وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور آخرت میں بھی اپنے غلطیوں کا اعتراف کرے گا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. 7 طرح کے لوگ کون کون سے ہیں؟ ایک وہ شخص جو عادل بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ. دوسرا وہ شخص کہ جو صدقہ کرتا تھا اپنے دائیں ہاتھ سے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگتا تھا. تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا. چوتھا وہ شخص، وہ 2 لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر ملتے تھے اور اسی کے اوپر جدا ہوتے تھے. پانچواں کون شخص؟ پانچواں وہ شخص کہ جس کو حسب نسب والی خاتون نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے یہ کہا کہ چھوڑ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا کون شخص ہے؟ چھٹا وہ شخص ہے کہ چھٹا وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. اور ساتواں کون ہے؟ ساتواں وہ شخص کہ جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ 7 طرح کے لوگ ہیں، ان کو بھی اسپیشل پروٹوکال مل رہا ہے قیامت والے دن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ یہ رحمت ہے نا. ایسے شدید دن میں جہاں پہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سخت گرمی کی حالت ہوگی، ایسے موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ ان کو اس قسم کی شدید گرمی اور اس وحشت سے بچا لے گا اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مالدار کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال دیا تھا. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی بتاؤ ذرا تم اپنے مال کا حساب دو، تمہیں مال دیا تھا تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں جب کسی مالدار کو قرض دیتا تھا تو میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا، اور جب میں کسی غریب کسی تنگ دست کو قرض دیتا تھا تو میں اس کو مہلت دے دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن میں اس چیز کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں تم سے درگزر کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس سے درگزر کرو اور اس کو جنت میں جانے دو. کس بات پہ ہو رہا ہے؟ مالدار لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. اسی طریقے سے ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ لوگ برائی کرتے تھے تو تم نے لوگوں کو برائی سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ بھی ہمارے دین کا کیا ہے؟
ہمارا حصہ ہماری رسپانسبلٹیز میں سے ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ ہر مسلمان کو لازمی کرنا ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو. تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ اس امت کی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا. تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو برائی سے کیوں نہیں روکا؟ تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی اور لوگ جو ہیں اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو تمہاری رسپانسبلٹی تھی کہ تمہیں لوگوں کو روکنا چاہیے تھا. تو اب اس شخص کو کوئی جواب سمجھ نہیں آئے گا. اب میں کیا جواب دوں اس چیز کا؟ آپ سوچیں نا، واقعی آج تو ہم جب کبھی اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، اچھائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، تو جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ آپ کو 10 قسم کے دلائل اور 10 قسم کی لاجکس پیش کر دیں گے کہ یہ کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے آپ رہنے دیں یار، دیکھیں ہر ایک کے پرسنل معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ جو کر رہا ہے آپ کرنے دیں، آپ اس کو مت کہیں. دیکھیں اگر وہ اچھائی کرے گا تو ٹھیک ہے، اللہ سے اجر پا لے گا. اگر وہ گناہ کرے گا تو اللہ اس کو پکڑ لے گا. تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں جا کے انٹرفیئر کریں؟ اور آپ بتائیں، یہ باقاعدہ سوال ہو رہا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں اس سے کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اب وہ بندہ پھنس جائے گا کہ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، میں کیا جواب دوں اس چیز سے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے خود جواب سکھلا دیں گے، اس کے دل میں ڈال دیں گے کیا جواب دو. اور پھر وہ کیا جواب دے گا کہ یا اللہ، میں ان لوگوں سے الگ رہا اور میں تیری رحمت کی امید رکھی، بس کہ میں نے روکا نہیں لیکن میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور میں بس تیری رحمت کی امید رکھتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پہ اس کو معاف کر دیں گے. اور جواب کیا ہے؟ اللہ خود سکھلا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اسے جواب سکھلا دے گا. کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ راستے ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اس قدر آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ سچویشنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ مشکل حساب بھی ہے، ابھی میں اس کی بات نہیں کر، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے بتا رہا ہوں کہ آخرت میں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہوگا کہ بس تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے، جنہوں نے تھوڑے بھی کام کیے ہوں گے اللہ کی رضا کی خاطر، اخلاص کی خاطر، وہ بھی رحمت کی امید لے کے کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ آج بس تیری رحمت کی امید ہے، اس کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی کیا پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے گا اور اس کو بھی کامیاب کر دیا جائے گا، یہ بھی جنت میں چلا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے تو جو جنت میں جانے والے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. کچھ لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ کچھ ایسے ان کے بھائی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں، جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تکرار کریں گے کہ یا اللہ ہمارے وہ بھائی کدھر ہیں جو ہمارے ساتھ دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، آپ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا اچھا جاؤ تم جا کے دیکھو، تم ان میں سے جس شخص کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان پاتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے لے آؤ. یہ لوگ جائیں گے اور جا کے ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان میں سے اکثر لوگوں کو کیا ہوگا کہ پنڈلیوں تک جو ہے آگ نے جلا دیا ہوگا، ان کے چہروں سے ان کو پہچانیں گے اور یہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا واپس جاؤ، دیکھو جس شخص کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی تم جہنم سے نکال کے لے آؤ. یہ پھر واپس جائیں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا کہ اچھا جاؤ جا کے دیکھو جس شخص کے دل میں رائی کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. رائی کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. یہ جائیں گے اور جا کر اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آئیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنے بندوں کو ناکامی سے بچا بھی رہا ہے اور جو جہنم میں چلے گئے پھر ان کو نکال بھی رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں. وہ بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرتا، وہ ہمارے ساتھ ہر چیز کے اوپر ہماری پکڑ نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اپنے بلنڈرز ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کثیر کا لفظ کیا بتاتا ہے کہ اتنے سارے ہیں، تمہارے اتنے بلنڈر ہیں، تمہاری اتنی غلطیاں ہیں، تمہاری اتنے گناہ ہیں، تمہاری اتنی کوتاہیاں ہیں کہ ان کو تو اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ان کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور یہاں پہ اگنور نہیں کر رہا، مطلب کہ ان کے اوپر سے نظر انداز کر دینا یہ الگ بات ہے. دیکھیں دو سچویشنز ہوتی ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دیکھا کہ اس نے غلطی کی ہے اور آپ نے دیکھا وہ غلطی کر رہا ہے، آپ نے اس کو اگنور کر دیا. لیکن آپ نے دل میں رکھی بات کہ ابھی نہیں کچھ کہوں گا اسے، لیکن ذرا اندر آئے نا کمرے میں پھر میں اسے پتہ کرتا ہوں. آپ نے کیا کہ آپ نے معاف نہیں کیا، آپ نے اس وقت اگنور کیا، لیکن بعد میں آپ نے اس کو پکڑ لیا کہ ادھر آ ذرا، تو فلاں 5 گھنٹے پہلے تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ کر رہے تھے، ہو گیا نا. اس کو کہتے ہیں اگنور کرنا. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اگنور نہیں کر رہا، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. بہت سے تمہارے ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر گناہ، ہر کوتاہی، ہر غلطی کے اوپر پکڑنا شروع کر دے تو شاید اس صفحہ ہستی کے اوپر کوئی انسان باقی نہ بچے. دنیا میں شرک بھی ہو رہا ہے، کفر بھی چل رہا ہے، سود پہ کاروبار چل رہا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، جسم کی نمائش ہو رہی ہے، نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، عزتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، غریبوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کرپشن کی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. پوری دنیا اس وقت اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسی شاید نافرمانی نہیں ہے اللہ کی جو اس دنیا میں نہیں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آکسیجن ابھی تک بند نہیں کی، سورج کو ابھی تک نکلنے سے منع نہیں کیا، سبزیاں ابھی بھی مل رہی ہیں. اب تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہیں، تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بھی میں ابھی آتا ہوں. لیکن کیا ہے ابھی بھی مل رہا ہے. کھانا ابھی تک بند نہیں کیا اللہ نے، پانی ابھی تک بند نہیں کیا اللہ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں یہ سب کچھ دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ معاف کر دیے تمہارے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا رحمان ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سٹیج پہ آ کے بندوں کو پھر ریئلائز بھی کراتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ریمائنڈرز بھیجے بہت سی چیزوں کے. ہر تھوڑے عرصے بعد کوئی نہ کوئی ریمائنڈر آتا تھا. کہیں پہ سیلاب آ گیا پتہ لگا تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. کہیں پہ زلزلہ آیا خبر پہنچی تو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. کہیں پہ اکانومی جو تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے. کہیں پہ تھوڑی بیماری آئی تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے جو چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، جو چیزوں کو چلاتا ہے، جو پورے کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. پلٹو اس رب کی طرف، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنی دنیا کی زندگی میں جو تم اتنے ڈیپ جا چکے ہو، جو تم دنیا کی غلامی میں پڑ چکے ہو، اپنے آپ کو اس غلامی سے نکالو اور ایک اصل الہ ہے، ایک اصل خدا ہے جس کی تم نے غلامی کرنی تھی، تم اس کو بھول گئے. تو یہ سب ریمائنڈرز اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف ٹائم پہ ہمیں دیتا رہا، لیکن ہم لوگوں نے ان ریمائنڈرز کو اگنور کیا. زلزلے آئے لیکن کسی نے فحاشی نہیں چھوڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیلاب بھیجے لیکن کسی نے سود پہ کاروبار نہیں چھوڑا. بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے لائے. اب تو سوشل میڈیا اویلیبل ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد کہیں نہ کہیں قرآن کی کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے. آپ نہ بھی چاہیں تو کہیں نہ کہیں رینڈملی سامنے آ جاتی ہے. تو آج کے دور میں تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنی آیات ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ تم نے اگنور کیا. اتنے سارے ریمائنڈرز ملنے کے باوجود جب تم اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بڑا جھٹکا دیتا ہے. ایک بڑا جھٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر. اور پچھلی قوموں میں جو ہوتا تھا
اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف قوموں کو ایک ٹائم دیتا تھا، ایک چانس ہوتا تھا. قوم لوط میں جب لوط علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے اوپر جب عذاب آیا تو فوراً نہیں آیا. لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو تم بے حیائی مت کرو، یہ تم لوگوں نے جو کام شروع کیا. قوم لوط کا آپ کو پتہ ہے نا، ہومو سیکشولیٹی جو ہے وہ قوم لوط نے شروع کی تھی، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اور لوط علیہ السلام ان کو کہتے رہے کہ تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو، تم سے پہلے اس قسم کا بے حیائی والا کام کسی نے نہیں کیا، تم اللہ کے سامنے توبہ کرو اور یہ کام چھوڑو، اور جو عورتیں موجود ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، ان سے اپنی خواہش پوری کرو. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہیں مانی ان کی بات. نہ صرف بات نہیں مانی بلکہ ان کو کہا کہ تم تو ہمیں جاہل نظر آتے ہو، تم بڑے نیک ہو، بڑے پاک ہو، برائے مہربانی ایک کام کرو نا، تم اگر بڑے پاک ہو تم ذرا اس جگہ سے نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. انہوں نے بات نہیں مانی. اور پھر جب ایک وقت گزر گیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا. اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین سے اوپر تک اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پٹھا، اور وہ ساری کی ساری قوم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. لیکن ایک دم نہیں کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ ایک ٹائم دیتا ہے. وہ ٹائم دیتا ہے، اس ٹائم میں اگر انسان سمجھ جائیں تو پھر انسانوں کی اپنی بھلائی، اور اگر اس ٹائم میں نہیں سمجھتے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اور اپنی انا کی وجہ سے ان گناہوں میں لگے رہتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے کہ پھر اس سے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے کیس میں اس وقت جو حالات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان ہیں ان کو بھی بہت ٹائم دیا، بہت ٹائم دیا. اتنی ساری سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانی سے باز نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو نافرمانی بڑھتی چلی گئی. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک ہے اللہ کی نافرمانی اور دوسرا ہے تکبر. دو چیزیں. اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر تکبر کیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جہاں پہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ ڈیزاسٹر ہے. اس سے بڑا کوئی اللہ کو غضبناک کرنے والا کمبینیشن نہیں ہو سکتا. ایک اللہ کی نافرمانی اور دوسرا تکبر. اور یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ شیطان کی سنت ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں، اور وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، کافرین میں سے تھا. اب اس وقت دیکھا جائے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں صرف نافرمانی نہیں ہوئی بلکہ تکبر بھی ہے. ایک ہے اللہ کی نافرمانی. جو عورت بے حیا ہو کے نکلتی ہے یا وہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اور خاص طور پہ اب تو نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے سب کچھ چل رہا ہے، ٹک ٹاک اپلیکیشن ہو گئی اور یوٹیوب کے چینلز ہو گئے اور مختلف قسم کی ایپس ہیں جہاں پہ صرف پیسے کمانے کے لیے، مونیٹائز کرنے کے لیے اپنی عزت کی دھجیاں اڑا دی گئیں، دوپٹے اتر گئے، کپڑے اتر گئے، اور پوری دنیا کو کیا ہے کہ ایک اپنی طرف مائل کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ میرا چینل، میری ایپ، میری آئی ڈی جو ہے وہ فیمس ہو جائے، اور جتنے زیادہ میرے ویوز ہوں گے اتنے مجھے پیسے ملیں گے. پہلے یہ کام ہوتا تھا فزیکلی گراؤنڈ کے اوپر کہ عورتیں اپنی عزتوں کو بیچ کے پیسے کماتی تھیں. اب آن لائن ہو رہا ہے، تو گراؤنڈ پہ جب ہوتا تھا تو تب سلیکٹڈ جگہیں ہوتی تھیں. اب آن لائن ہو رہا ہے تو کیا ہے کہ پورے دنیا کے ہر گھر میں اس کی ایکسیسیبلٹی ہے. تو بے حیائی جو پھیلی ہے وہ جس اماؤنٹ سے اور جس لیول پہ پھیلی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ نارمل سچویشن میں کم ہوتی تھی پہلے. تو کیا ہوا کہ ایک طرف تو یہ بے حیائی ہوگی اور اوپر سے پھر دوسری طرف تکبر، کہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ احساس ہونا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی ہم لوگ ایک غلط ڈائریکشن میں چلے گئے تھے، وقتی طور پہ شیطان کی دعوت میں ہم آ گئے اور ہم نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہم کس رب کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، کس رب کی غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، کیا ہوا کہ تکبر بھی کیا. نہیں کچھ نہیں ہوتا، میرا پروفائل سب سے اوپر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تکبر. اور کیا ہوا کہ جب انسان نے جب ترقی کی نا، تو انسان دیکھیں، انسانی ایک فطرت ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، ویک ہوتا ہے، تو اس فطرتی طور پہ اس کی ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ کسی طاقتور ذات کی طرف ہوتی ہے. ایک نیچرلی اس کے اندر نا ایک فیلنگ ہوتی ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو وہ
اللہ پہ اس کا بھروسہ، اللہ پہ توکل، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اس کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی تو میں بڑے نقصان میں ہوں گا، تو سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، جب انسان کے پاس شہرت آتی ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب تو میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے کے ذریعے سے یہ کام بھی کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا، یہ کام بھی کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود انڈیپینڈنٹ ہوں، میں پاورفل ہوں، میں ہر فیصلے خود کر لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہو گیا۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انسانوں کے پاس ٹیکنالوجی آئی اور ٹیکنالوجی اس لیول پہ چلی گئی کہ کیا کہتے ہیں جی اب ہمارے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن موجود ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہم 1 میٹر تک ایکوریسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو انسان چل رہے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈز انٹروڈیوس کروا دیے ہیں، ہمیں ہر انسان کی ایک ٹرانزیکشن کا پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کب کدھر جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے موبائلز انٹروڈیوس کر دیے ہیں، ہر شخص کے جیب میں موبائل ہے، اس کے اوپر GPS ٹریکنگ سسٹم آن ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی چلتا ہے ہم اس چیز کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ کون سا شخص کیا کر رہا ہے۔ تو ہم نے ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ کنٹرول کر لیا ہے، قابو پا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا تکبر، یہ ٹیکنالوجی کا تکبر۔ اور اسی طرح دوسرا تکبر کیا ہے؟ اکانومی کا تکبر۔ ہماری اکانومی سب سے سٹرونگ ہے، ہم سپر پاور ہیں، ریس آف سپر پاورز، کہ کون دنیا میں سپر پاور بنے گا، اس کی ریس لگی ہوئی تھی، اور ڈفرینٹ کنٹریز اس ڈائریکشن میں بھاگ رہے تھے کہ ہم سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ٹائم دیا اس چیز کو کہ دیکھو کوئی سپر پاور نہیں ہوتا، ایک ہی پاور ہے جو سپریم پاور ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاور ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے۔ ایتھیسٹ جو ہیں، ایتھیسٹ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو کوئی نہیں ماننا بھائی، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، بس یہ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم خود کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہماری ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بھی اویلیبل ہے، ہم تو بچے بھی ٹیکنالوجی کے تھرو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا تکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے آگے پکڑا۔ ٹیکنالوجی کا تکبر تھا، اللہ نے ایک ایسے حقیر وائرس کو بھیجا کہ جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا اچھا تمہیں ٹیکنالوجی کا تکبر ہے، چلو میں تمہیں ایک ٹیسٹ میں ڈالتا ہوں، چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں تمہیں، بڑی چیز نہیں بھیج رہا ابھی میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ دیتا ہوں، یہ لو ایک وائرس پکڑو، ہینڈل اٹ، کنٹرول دس وائرس۔ پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگا دیا اس ایک وائرس کو کنٹرول کرنے میں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے ہماری جو ڈسکشنز تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو یہ پلان تھا کہ اچھا اگلے 6 مہینے میں ہم نے کیا ڈیلز کلوز کرنی ہے، اگلے 1 سال کے بعد ہم نے کیا پلان کرنا ہے، اچھا کون سی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانی ہے، کون سے نئی مارکیٹس میں جانا ہے، کس طریقے سے اپنے GDP کو امپروو کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے فارن ایکسچینج کو امپروو کرنا ہے۔ ساری دنیا کی ڈسکشن آج سے 3 ہفتے پہلے تک یہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ہفتے کے اندر اس پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا۔ اور آج پوری دنیا کی آپ ڈسکشن دیکھ لیں، آپ نیوز پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نارمل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے کرونا وائرس کے علاوہ اور کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ ہر پوسٹ، ہر سوشل میڈیا کی نیوز، ہر نیوز پیپر کی نیوز میں جب کرونا وائرس لکھا آتا ہے تو یہ میرے آپ کے لیے ریمائنڈر ہے کہ پلٹو اپنے رب کی طرف۔ یہ وائرس تمہارے لیے اللہ کی طرف کنیکٹ ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اپنے رب کو پہچانو کہ جس نے ایک وائرس بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہاری پوری اکانومیز کو ہلا دیا ہے۔ اگر تم اس طاقتور رب کی طرف پلٹو گے، اس طاقتور رب کو اپنے ساتھ لے لو گے تو تبھی تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ تکبر میں رہے، اگر تم نے ابھی بھی اپنے تکبر کو نہیں چھوڑا، ابھی بھی تم نے اس رب کو نہیں ماننا کہ وہی سب طاقت رکھتا ہے، تو تمہارے ان حالات سے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ریمائنڈر ہے کہ تمہارا رب بڑا طاقتور ہے، وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، تم کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں کرنے کا کیا کام ہے؟ ایک تو نافرمانی ہوئی اور دوسرا تکبر ہوا، اور ساتھ ساتھ جہاں تمہارا رب اتنا طاقتور ہے وہیں پہ وہ ساتھ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست کمبینیشن ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کو دنیا میں اتھارٹی ملتی ہے نا، طاقت ملتی ہے، تو اس کا جو اکثریت کیا ہوتا ہے، دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ظالم بن جاتا ہے،
وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اب میں ہر ایک کے اوپر جو ظلم کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون کو اللہ نے سب کچھ دیا، اس نے کیا کیا؟ ظلم بھی کیا اور اپنے آپ کو ہی خدا بنا لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ حقیقی الہ ہے، جو کہ ایک جو حقیقی الہ ہے، معبود ہے، وہ معبود بھی ہے، الہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ جتنا وہ طاقتور ہے اتنا ہی وہ رحمان الرحیم ہے۔ تو اب کیا ہے کہ غلطیاں ہوئیں ہم سے، کرنے کا کیا کام ہے؟ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے واحد راستہ صرف کیا ہے؟ توبہ۔ اس اللہ کی بڑائی کو ماننا، اس اللہ کی قدرت کو ماننا، اس اللہ کی عظمت کو ماننا، اس اللہ کی طاقت کو ماننا، یہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور نہ صرف ماننا بلکہ اس کے سامنے توبہ کرنا، گڑ گڑانا، رونا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا کہ یا اللہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، یا اللہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بڑے چیمپئن ہیں، ہم بہت بڑے جو ہیں وہ ہم ایک اسٹرانگ اکانومی بن چکے ہیں، ہم ہر چیز پہ قابو رکھتے ہیں۔ نہیں یا اللہ ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرے کنٹرول میں ہے۔ توبہ کریں گے۔ جو لوگ فحاشی کی طرف جا چکے ہیں ان کو فحاشی سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے ان کو نمازیں پڑھ کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے سود کو پھیلایا اور سود میں انوالو ہوئے انہیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے نافرمان تھے ان کو اس گناہ کو چھوڑ کے اس پہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گناہ بھی اپنی زندگی میں ہیں ان کے اوپر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے حالات تبدیل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے اور ایمان لے آتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اس وقت اگر ہمیں برکتوں کے دروازے دوبارہ کھلوانے ہیں، ہمیں اپنی اکانومیز کو دوبارہ بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کے اندر دوبارہ سے نارملائز ہونا ہے، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں اور ایمان والے بن جائیں۔ جتنا جلدی ہم یہ کریں گے اتنا جلدی ان حالات سے ہم نکلیں گے، اور جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اگر ابھی بھی نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر حالات مزید ورسٹ ہی ہوں گے، امپروو نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے کہ اللہ مجھ سے آج تک جو بھی گناہ ہوئے میں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اور وہ نفل پڑھنے کے بعد کیا ہے کہ اس گناہ کے اوپر توبہ کر، جس گناہ کے بارے میں بھی آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی شرائط کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اس گناہ کی ندامت ہو کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ نہیں کہ بس 2 نفل خالی پڑھ لیے گناہ کے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتی تھی، کوئی خاتون یا کوئی بھی بیوی، اور اس کو ریئلائز ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو ادھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ساتھ ہی اگلی ویڈیو پوسٹ کر دی اسی حالت میں، بس جی میں نے توبہ کے 2 نفل پڑھ لیے، بس میرے گناہ معاف ہو گئے۔ نہیں، جو گناہ ہے اس گناہ پہ ندامت ہونا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا؟ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ اب میں کبھی نہیں کروں گا یا کبھی نہیں کروں گی۔ تو یہ ہے توبہ۔ اگر یہ شرائط پوری نہیں ہے تو پھر خالی نوافل پڑھنا جو ہے وہ توبہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دینا جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں کیا کیا گناہ ہیں۔ ہر ایک کی زندگی میں مختلف گناہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ خود لیں قبل اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حساب لے۔ ہمیں اپنا محاسبہ خود کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے، ان غلطیاں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماننے کے بعد پھر سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔